السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ہوپ فلی آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح کے ٹائم سے، اور ویدر جو ہے وہ رینی ہوا ہے، اور ایک مرتبہ بارش آ چکی ہے۔ گھر کی صفائیاں ہو چکی ہیں اور ناشتہ جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے، سوائے میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہے۔ میرا مائنڈ ہوتا ہے کہ پہلے میں صفائی کر لوں، پھر اس کے بعد ناشتہ بناؤں۔ صبح جو ہے وہ میری بہت جلدی ہو جاتی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد میں باقی کام کر رہی ہوتی ہوں، اور ناشتہ پھر میں نے صفائی کے بعد ہی کرنا ہوتا ہے۔ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں صحن گندا ہو یا پھر باقی چیزیں پڑی اور میں چولہے کے پاس بیٹھ کے ناشتہ وغیرہ بناؤں، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی۔ اور تلاوت کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں جب نماز ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے، تب مدھم سی لائٹ ہو، ہلکی سی روشنی ہو، روم میں اندھیرا ہو، اور ہلکی ہلکی سی روشنی میں نماز ادا کرنا اور تلاوت کا کرنے کا جو سکون ہے نا، وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مدھم سی روشنی میں نماز ادا کروں اور پھر اس کے بعد تلاوت کروں، تو انٹرنلی سکون ملتا ہے، جس کو نا ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ خیر، اتنے پرسکون ماحول میں نماز اور تلاوت کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا ناشتہ ادا کیا تھا، اور آج کل ویدر بھی بڑا بڑا پیارا ہوا ہوا ہے، پرسکون ویدر ہوا ہوا ہے۔ اور اسی پرسکون ویدر میں میں اپنے روم میں بھی اب موسٹلی ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں، ورنہ پوری گرمی میں نے روم میں نہ جھانک کے نہیں دیکھا، بس یہاں پر آنا، کوئی ضرورت کی چیز اٹھانا اور چلے جانا۔ جسٹ میرا روم میں اتنا ہی کام تھا، یہاں پر بیٹھنا اور یہ سب ٹائم اسپینڈ کرنا بالکل بھی نہیں تھا۔ خیر، تلاوت اور کام شام کرنے کے بعد نا، ایون کہ میں برتن بھی واش کر چکی تھی، اور لیفٹ اوور میں جو بھنڈی کا سالن تھا وہی رکھا ہوا تھا، ساتھ میں پراٹھا بنایا اور چائے بنائی۔ اور بارش کی وجہ سے کچھ ایندھن جو تھا وہ اٹھا کے یہاں پہ رکھا ہوا تھا، اور مزید جو بارش کے امکانات تھے، ویدر جو تھا وہ بالکل بالکل سٹل رینی ہوا ہوا تھا۔ بارش میں گیلا ہو جانا تھا، تو پھر اس کو بھی اٹھا کے نا ٹھکانے پہ پہنچانا تھا، پھر اس کے بعد ناشتے کے بعد پھر یہی کام کیا، تاکہ بعد میں پھر نہ مسئلہ نہ ہو، کیونکہ کچھ رینی ویدر کی وجہ سے نمی جو ہے وہ ایندھن تک پہنچی ہوئی ہے، تو اس کو جو خشک ہوا ہے اس کو بھی جلانے میں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر وہ زیادہ ہی گیلا ہو جائے تو پھر اور زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خیر، پہلے میں نے سکون سے ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں باہر چلی گئی تھی، پھر ایندھن کو جو ہے وہ سنبھال کے کچھ جو جانوروں والا روم تھا ادھر شفٹ کیا، اور کچھ جو تھا وہ ادھر روم میں ہی لا کے رکھ دیا تھا، اور یہ تقریباً 11:30 بجے تک کا ٹائم تھا، جب تو وہ گھاس بھی آ چکا تھا جانوروں کے لیے۔ اور گھاس آنے کے بعد یہ کٹنگ نہیں ہوا تھا، کیونکہ جو بارش تھی وہ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے لائٹ، وہ اس نے تو جانا ہی جانا ہوتا ہے، ذرا سی ہوا چلے تو لائٹ نے فوراً سے غائب ہو جانا ہوتا ہے۔ گھاس ابھی نہ باہر ریڑی سے لا کے شفٹ کیا ہی تھا کہ لائٹ چلی گئی، اور یہ دیکھیں جو باہر کا جو ایندھن تھا نا، وہ شفٹ کرنے کے بعد بچا ہوا ایندھن گھر میں لا کے رکھا، تاکہ بارش کے موسم کی وجہ سے اس کو نہ اسٹیل یہاں پر نہ یوز کر سکیں۔ اور جو گھر میں ہے وہ نیو ایک ایڈیشن کی ہے، ہسبینڈ جو تھے وہ انار کا پودا لا کے لگا کے گئے تھے، لیکن بکریوں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، حالانکہ اس کو ڈھانپ کے اوپر سے رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہی جالیوں کے اندر سے سر کو پھنسا کے اور وہ جو سارا پودا تھا نا وہ کھا لیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ باہر جو تھا سامنے ڈرم رکھا ہوا ہے، یہاں پر شہتوت لگایا ہے، اور گھر کے اندر انار کا پودا لگایا ہے، دیکھیں اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہوائیں جو تھیں وہ چل رہی تھیں، اور ساتھ میں ویدر انجوائے کیا جا رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، اور ساتھ میں گھاس جو تھا وہ گھر میں شفٹ کیا جا رہا تھا، تاکہ لائٹ کے جانے سے پہلے نا اس کو کٹنگ کر لیا جائے، لیکن یہ ابھی شفٹ ہو ہی رہا تھا اور لائٹ پہلے ہی چلے گئی۔ پھر سارا دن لائٹ نہیں تھی، رات کو لائٹ نہیں تھی، سیکنڈ ڈے ہاف ڈے میں جا کے لائٹ آئی تھی۔ پاکستان میں یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے، بہت ایشو ہوتا ہے کہ ذرا سا ویدر خراب ہوتا ہے تو لائٹ انہوں نے سب سے پہلے لینی ہوتی ہیں، تو پھر جانوروں کا جب گھاس کٹنگ نہیں ہوا تو ان بیچاروں نے بھوسے پہ ہی گزارا کیا، اور پھر سیکنڈ ڈے جا کے یہی والا گھاس کٹنگ ہوا تھا۔ پہلے لائٹ سی بارش آ رہی تھی، اور پھر سارا سامان جو باہر رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا کے نا ٹھکانے پہ پہنچایا، اس کو جگہ شفٹ کیا، اور پھر اس کے بعد بہت تیز بارش ہو گئی تھی، اور بارش کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ سارا کا سارا پانی برآمدے میں ہو جاتا ہے، اور جتنی بارش ہوتی ہے اتنی بارش کو کھڑے ہو کے باہر نکالنا پڑتا ہے۔ اسٹیل تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے تک بارش فل تیز آئی ہے،
اور اس کے بعد پھر تقریباً 3 بجے 4 بجے کے بعد دودھ نکالا گیا اور پھر شام کی چائے بنائی گئی۔ جب چائے بنائی جا رہی تھی اس ٹائم تو بارش پھر بھی رک گئی تھی۔ جیسے ہی چائے بنا کے چائے کو انجوائے کرنے کے لیے لایا گیا تو پھر دوبارہ سے بارش تیز سٹارٹ ہو گئی تھی، اور تقریباً سارا دن ہی بارش کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور ہمارے جو ہے وہ برآمدے سے پانی نکالنے کی جو ڈیوٹی ہے نا وہ لگی رہی۔ آج جو ہے وہ سارا پانی سسر نے نکالا تھا، کیونکہ اتنی تیز بارش میں میری تو ایسی طبیعت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ گیلی ہوں یا پھر سارا بارش کا پانی نکالنے کے لیے نا اسٹل ادھر کھڑی رہوں، تو مجھے تو سب سے پہلے میری طبیعت خراب ہونی ہوتی ہے۔ خیر پھر آج سالن بنایا نہیں تھا تو موڈ تھا کہ کوئی اچھی سی چیز بنائی جائے، اسپائسی سی چیز بنائی جائے۔ پہلے پکوڑوں کا مائنڈ ہوا، پھر اس کے لیے پالک نہیں تھا اور پھر دور جانا پھر مشکل ہو گیا، تو پھر سوچا کہ آلو والے جو پراٹھے ہیں نا وہی بنا لیے جائیں۔ آٹا میں نے گوندھ کے رکھ لیا تھا، ساتھ میں پھر آلوؤں کو بوائل کیا۔ آلوؤں کو بوائل کرنے کے بعد اس کو چھیل کے ساتھ میں ہی میں نے سبز مرچی اور تھوڑا سا پودینہ آلوؤں کے ساتھ ہی کٹنگ کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر حسب ضرورت جتنے آپ اسپائسی پسند کرتے ہیں اتنے انگریڈینٹس ڈالیں، نمک مرچ ہلدی اور تھوڑا سا زیرہ اور سبز مرچیں اور تھوڑا سا پودینہ، یہی سب چیزیں ڈال کے اس کے بعد پھر میں نے اس کو میشر کی مدد سے اچھے طریقے سے میش کر لیا تھا۔ لائٹ ہماری تھی نہیں اور موبائل کی روشنی میں ہی سارے کام ہو رہے تھے، اتنا کوئی اندھیرا ہوا تھا، کوئی چارجنگ لائٹ وغیرہ ہماری کام نہیں کر رہی تھی، اور چارجنگ لائٹ جو ایک ہے اس کو ہم نے چارج کیا بھی نہیں تھا، کیونکہ مائنڈ میں ہی نہیں رہا کہ اتنی بارش ہوگی یا پھر بارش کے بعد جو بادل ہے وہ لائٹ جو ہے وہ اتنی دیر تک چلی جائے گی۔ خیر یہاں پر پراٹھے بنائے جا رہے تھے اور پراٹھوں کے بعد جو ہے وہ کھانا انجوائے کیا گیا۔ خیر اپنی مدد آپ کے تحت اور پھر اندھیرے میں موبائل کی ٹارچ کے ساتھ اپنا کھانا تیار کیا گیا، اور کھانا بنانے کے بعد پھر کھانے کو انجوائے کیا گیا۔ اور یہ تھی میری فل ڈے کی ولیج لائف کی روٹین، یہ تھی میری نا ایک ہاؤس وائف کی، ایک ہوم میکر کی فل ڈے کی روٹین۔ آپ کو ولاگ کیسا لگا، آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور یہ جو کلپ ہے وہ مجھے میری سسٹر نے سینڈ کیا تھا، اور یہ کہاں کیا ہے مجھے نہیں پتہ، جسٹ میں نے اس کو ولاگ میں ایڈٹ کر دیا۔ اور آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا، آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی۔ ہوپفلی آپ کو پسند آیا، ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ پریویس ویڈیوز کو ضرور واچ کریے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔